بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران علی شاہ MM نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، ایک بہت حساس موضوع کے ساتھ آج ہم حاضر خدمت ہیں اہل سنت والجماعت کراچی کے جنرل سیکرٹری علامہ تاج محمد حنفی صاحب کے پاس۔ موضوع ہمارا ہے اسرائیل کا جو ہے UAE عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیا جانا، اس کے ساتھ تعاون بڑھانا۔ اس حوالے سے مسلمانوں کے کیا جذبات ہیں، پاکستانی مسلمانوں کے کیا جذبات ہیں، اور دنیا میں اسلامی ممالک کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے ایسے موقع پر، اور قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے۔ جی تاج حنفی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عمران صاحب میں آپ کا MM نیوز کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اہم موقع پر ہمیں اپنا موقف قوم کے سامنے رکھنے کا موقع دیا ہے۔ اس کے بعد جس مسئلے پر آپ نے گفتگو کی ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم بھی ہے اور بڑا حساس بھی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ملک پاکستان، اس کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا، اور پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ 10 لاکھ انسانوں کا خون بہایا گیا اور بے شمار گھر برباد ہوئے ہیں اور لوگوں کی جائیدادیں وہاں رہ گئی ہے۔ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک پاکستان وجود میں آیا، اور اس پاکستان کو وجود میں لانے کا مقصد کاروبار، تجارت، معیشت، آزادی نہیں تھی۔ جب پاکستان بن رہا تھا، جس کے لیے مسلمانوں نے خون کے دریا عبور کیے، وہ اس نعرے کی بنیاد پر تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے پاکستان کا مقابلہ کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد بڑا عظیم ہے۔ وہ مقصد یہ تھا کہ ہمارا مسلمانوں کا الگ ملک ہو، الگ ریاست ہو، اور شریعت کے مطابق عدالتیں ہو، حکومت ہو، خلافت راشدہ کے طرز پر حکومت ہو، اور اس میں مسلمان آزادی کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ عبادت کریں۔ اور اس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ تو پھر ظاہر بات ہے، جب مقصد اتنا عظیم ہے تو ہماری ذمہ داریاں بھی دوسرے ممالک کے سے زیادہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، کیونکہ یہ ملک قوم کی بنیاد پر نہیں، قبیلے کی بنیاد پر نہیں، زبان کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اسلام کی بنیاد پر یہ ملک بنایا گیا ہے۔ تو ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داریاں بھی دوسرے ممالک کے حکمرانوں سے بڑھ کر ہیں۔ اب میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ اسرائیل کو متحدہ عرب امارات نے جو تسلیم کیا ہے، حقیقت میں یہ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کی کمزوری ہے، ہماری خارجی جو پالیسی ہے اس کی کمزوری ہے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے حکمران ناکام ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایک ہی اتحاد میں رہنے والا ایک ملک اور آپ کا برادر اسلامی ملک آپ سے الگ تھلگ جا کر اسرائیل کو اگر تسلیم کر رہا ہے، تو یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری حکمرانوں کی کمزوری ہے، ان کی خارجہ پالیسی کی کمزوری ہے۔ ہم اپنے کشمیر کا مسئلہ، جو ہماری بقا کا مسئلہ ہے، جس کو مصورہ پاکستان اور نے اس کو اہم قرار دیا، بانی پاکستان نے کشمیر کو پاکستان کا شہرک قرار دیا، اور ہم اس مسئلے کو نہیں اٹھا سکے، اس میں کوئی کردار ادا نہ کر سکے، اور اسرائیل نے ہم سے آگے بڑھ کر ہمارے ایک اتحادی کو جو ہم سے اچک کر لے گیا ہے، اس میں کہوں گا کہ یہ ہمارے حکمرانوں کی ناکامی ہے۔ اور اسرائیل ایک قابض ملک ہے،
اور اس کی ریاست کو، حکومت کو تسلیم کرنا، یہ دین کے ساتھ بھی غداری ہے، اسلام کے ساتھ بھی غداری ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی غداری ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر مستقل لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں حکومت پاکستان سے وہ اس پہ آواز اٹھائے، لیکن اب تک حکومت پاکستان کا موقف نہیں آیا۔ دوسری طرف یہ کہ علماء اکرام کی جانب سے بھی ابھی تک کوئی ایسی مزاحمت یا کوئی ایسا موقف سامنے نہیں آ رہا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، جبکہ ابھی کچھ عرصے قبل جو ہے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اس طرح کے تعاون کو جائز بھی قرار دیا گیا۔ اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے، اسفندیار ولی خان صاحب تھے اور دیگر ایک دو اور بھی اس میں شریک تھے سیاستدان۔ تو اس عمل کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، علماء ابھی تک میدان میں نہیں آئے ہیں، اور یا مولانا فضل الرحمان صاحب اسفندیار صاحب کے ساتھ غالباً پریس کانفرنس میں شریک تھے اور وہ بیان میں نے بھی سنا ہے، لیکن باہر کے اس بیان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تروڑ مروڑ کر بیان کیا گیا اور بیان کیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، علماء کون ہیں؟ علماء کے پاس کون سی طاقت ہے؟ علماء کے پاس کون سے اختیارات ہیں؟ بجائے علماء کو بدنام کرنے کے، بجائے علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے، یہ کام علماء کا نہیں ہے، یہ مذہبی جماعتوں کے رہنما کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک ملک نے تسلیم کیا ہے، تو اب یہ ذمہ داری بھی ہمارے ریاست کی بنتی ہے، ہمارے حکمرانوں کی بنتی ہے، وہ اس کے لیے آواز بلند کرے، وہ اس کے لیے علماء کا، سیاستدانوں کا اجلاس بلائے، وہ اس کے لیے راہ عامہ کو تیار کرے، وہ اس کے لیے کوئی لاہ عمل دے۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ناکامی کو علماء کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ریاست کی ناکامی ہے، اس کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ اس کو مولانا فضل الرحمان، مولانا محمد علامہ لدھیانوی یا کسی اور عالم دین پر ڈالنا یہ سراسر زیادتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ خود دیکھیں مشرف کے دور میں اصل میں ہمارے حکمرانوں کے سامنے کوئی لاہ عمل ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی دستور ہی نہیں ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ کبھی کسی کا دامن پکڑ لیں گے، کبھی کسی کا دامن پکڑ لیں گے، اور کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کی کوشش کریں گے، کبھی کسی کا سہارا لینے کی کوشش کریں گے۔ اب مشرف کے دور میں افغانستان میں ایک اسلامی حکومت تھی، اس اسلامی حکومت کے خلاف ہم نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا۔ اتحاد کر کے آپ مجھے بتائیں کہ اس میں علماء کے کیا قصور ہے؟ حکومت جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے۔ اب یا کشمیر کو آپ واجپئی نے، جو انڈیا کا ایک مودی نے جو حصہ قرار دے دیا، اس میں علماء کے کیا قصور ہے؟ علماء کا کیا کردار ہے؟ یا اب اگر اسرائیل کو کوئی ملک تسلیم کرتا ہے، اس میں کسی عالم دین کا کیا قصور ہے؟ قصور حکمرانوں کا ہے، جن کے سامنے کوئی مقاصد پالیسی نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے وقتی سہارے کے طور پر کبھی امریکہ کے ساتھ چلتے اور کبھی چائنا کا ساتھ دیتے، کبھی سعودی عرب کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور کبھی گھوم کر ایران کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور ہمارے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تیز ہیں، بڑی سیاست ہم کر رہے ہیں، دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ حقیقت میں پوری دنیا یہ بات سمجھ چکی ہے کہ یہ جو ہے ہمارے حکمران کسی اور کو بیوقوف بنانے کے بجائے خود بیوقوف بن رہے ہیں۔ دنیا اس چیز کو سمجھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نہ ہمارے عہد و پیمان کا کوئی پاس رکھتا ہے، وہ بھی وقتی طور پر ہمیں استعمال کرتے ہیں، اپنے عوام کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب امریکہ کا ہم نے اتنا عرصہ ساتھ دیا، اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکہ نے کرایا۔ دیکھیے نا، وہ کل تک جس کے ہم اتحادی تھے، وہ آج ہم سے ٹوٹا کیسے، الگ کیسے ہوا؟ وہ ہمیں چھوڑ کر کہیں اور کیوں چلا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس میں ہمارے حکمرانوں کے سامنے کوئی مقاصد نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، یہ وقتی طور پر سہارا ڈھونڈتے ہیں اور وہ بھی اپنے مقاصد کے لیے کچھ عرصہ ساتھ چلتے ہیں، چلنے کے بعد پھر عین موقع پر وہ بھی ہمارے ساتھ عہد کو پورا نہیں کرتے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میرا مشورہ ہوگا، جہاں تک علماء کا مسئلہ ہے، علماء اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں۔ میں ان دنوں میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں، کئی صحافی اس پر بول رہے ہیں کہ علماء کو ریال مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کے خلاف بولتے نہیں ہیں، اور فلاں مل رہا ہے، بڑے پیسے مل رہے ہیں، اب یہ کیسے بولیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمام علماء کرام، میں دعوے سے کہتا ہوں، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث عالم دین ایسا نہیں ہوگا جو متحدہ عرب امارات کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہو، بلکہ تمام علماء، چاہے ان کا تعلق کسی مکاتب فکر سے ہو، اس کی مذمت کرتے تھے، مذمت کرتے ہیں۔ کل بھی علماء فلسطین کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی علماء کرام مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ علماء مذہبی ہوں، چاہے سیاسی ہوں، چاہے کسی مکاتب فکر سے ان کا تعلق ہو، وہ حق کو حق کہنے میں، غلط کو غلط کہنے میں، صحیح کو صحیح کہنے میں، غلط کو غلط کہنے میں، مظلوم کو مظلوم کہنے میں، اسرائیل کو ظالم اور غاصب کہنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو خواہ بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا میں اس حوالے سے یہ بعض صحافی حضرات بھی پتہ نہیں کس مفاد میں علماء کے خلاف بول رہے ہیں۔ اس وقت علماء سے آپ نے پوچھا ہے، علماء کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اس کی مذمت کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ بیانات دے رہے ہیں، لیکن اصل ذمہ داری حکمرانوں کی۔ اصل میں آپ نے خود کہا کہ امریکہ اور افغانستان کی جنگ میں پاکستان نے جب مشرف دور میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا، اس وقت علماء کرام نے کم سے کم احتجاج کیا تھا، احتجاجی مظاہرے کیے تھے، ایک پریشر ڈیولپ ہوا تھا۔ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ پاکستان کو ضرور ہوا، وہ کسی بھی صورت میں، وہ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اس کا فائدہ اٹھایا پاکستان نے۔ لیکن اس بار جو ہے مطلب کوئی احتجاجی تحریک یا کوئی اعلان نظر نہیں آ رہا، اس حوالے سے جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے عوام میں، کیونکہ عوام علماء کرام پہ بہت اعتماد کرتے ہیں، وہ اپنا سر کا تاج کہتے ہیں علماء کرام کو۔ ابھی تک جو ہے کسی کی جانب سے کوئی احتجاجی تحریک کا اعلان نہیں ہوا ہے کہ حکومت جو ہے وہ فوری طور پر پالیسی مرتب کرے اس حوالے سے۔ جہاں تک وہ افغانستان اور پاکستان کا مسئلہ تھا، وہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ تھا، اس حوالے سے ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمارے ملک کا ذاتی مسئلہ تھا، ملک کی سرحدات کا مسئلہ تھا، ملک کے امن کا مسئلہ تھا۔ علماء نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا، بعد میں وہ سب کچھ آپ نے دیکھا کہ اس میں امریکہ کے ساتھ شراکت دار ہونے کی وجہ سے ملک کا امن تہو بالا ہو گیا اور ملک کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ مسئلہ اور تھا، یہ مسئلہ اور ہے۔ اب اس کو تسلیم پاکستان نے نہیں کیا، پاکستان نے نہیں کیا ہے، اس کو تسلیم ایک عرب ریاست نے، عرب ملک نے کیا ہے۔ تو اس حوالے سے مذمتی بیانات تو علماء کے آ رہے ہیں۔ میں کھل کر ایک جماعت کے ذمہ دار کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ قوم کے ساتھ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اسلام کے ساتھ غداری ہے۔ چونکہ یہ واقعہ نیا ہے، مجھے امید ہے کہ آئندہ آگے جا کر علماء کرام اس حوالے سے لاہ عمل طے کریں گے اور کوئی قدم اٹھائیں گے۔ ان کو لاہ عمل طے کرنا چاہیے اور کوئی قدم اس حوالے سے اٹھانا چاہیے، اور لیکن اس سے بڑھ کر ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی ہے۔ اس حکومت کے دور میں کشمیر ہم سے چلا جاتا ہے، اس حکومت کے دور میں اسرائیل کو تسلیم کیا جاتا ہے، یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کی ناکامی ہے اور ہماری خارجہ پالیسی وہ ناکام ہو چکی ہے۔ میں حکمرانوں سے کہوں گا کہ خدا رہا ایک منزل، ایک مقصد سامنے رکھیں اور اس منزل کی طرف آہستہ آہستہ چلیں۔ اب دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ آپ اس بات پر مطمئن ہو کہ عارضی طور پر اس کو لے کر چلیں گے، پھر اس کو لے کر چلیں گے، اس سے مفادات حاصل کریں گے،
پھر اس کے بعد اس سے حاصل کریں گے، یہ سلسلہ آگے نہیں چلے گا۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، لیکن اس کی معیشت دیکھ لیں، سائنس میں ترقی دیکھ لیں، اور تمام حوالوں اس میں تعلیم میں دیکھ لیں، ظاہر بات ہے وہ اتنا ملک ہو کر اتنا آگے بڑھ گیا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وسیع ملک ہے جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کمی ہے تو ہمارے پاس نیک صالح محب وطن حکمرانوں کی کمی ہے۔ اگر ہمارے حکمران اس حوالے سے ایک تعلیم کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے پرخلوص ہو کر محنت کرے تو ایک چھوٹا سا اسرائیل ہمیں آنکھیں نہیں دکھا سکتا۔ اب پورے اسلامی ممالک کی نگاہیں پاکستان پر ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اس لیے ہمارے حکمرانوں کو قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، کیا حکمرانوں کو اس حوالے سے کوئی پالیسی مرتب کرنے کے لیے، کشمیر کے حوالے سے کوئی پالیسی مرتب کرنے کے لیے، ان دونوں معاملات بڑے اہم ہیں، اس حوالے سے کوئی گول بیس کانفرنس جو ہے آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ ملک کے تحفظ کا مسئلہ ہے، تو اس لیے حکمرانوں کو تو چاہیے کہ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ہمارے حکمران خواہ مخواہ اندرونی جھگڑے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ کبھی مذہبی جماعتوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی وہ جہادی جماعتیں، وہ مذہبی جماعتیں جن کی بقا، جن کی حیات ملک کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، ان کے خلاف ہم مصروف عمل ہوتے ہیں۔ اور کبھی جو ہے مدارس کے خلاف ہمارے حکمران سرگرم عمل ہوتے ہیں، جو بے مقصد ہے۔ اس سے اگر فارغ ہو گئے تو کبھی اس سیاسی جماعت کے قائدین کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہے، کبھی اس کی کھینچی جا رہی ہے، کبھی اس کی کھینچی جا رہی ہے، تو یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ سب کچھ کر کے دیکھا، مذہبی جماعتوں کے خلاف بھی کارروائی کر کے دیکھا، جہادی جماعتوں کے خلاف بھی کارروائی کر کے دیکھا، مساجد مدارس کے خلاف بھی کر کے دیکھا، اس کا ملک کو نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اور ذاتی مفاد کے لیے سیاسی جماعتوں کے قائدین، کہ میں نہیں کہتا کہ یہ سیاسی قائدین معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن نہیں، یقیناً وہ بھی انسان ہیں، کرپشن میں ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی غلطی پوری جماعت کو دی جاتی ہے اور پوری جماعت کو بدنام کیا جاتا ہے، پوری جماعت کو دیوار سے لگایا جاتا ہے، جس کے سیاسی نقصانات ہوتے ہیں۔ اس وقت کشمیر کا مسئلہ، پھر اسرائیل کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ اس موقع پر تمام سیاسی، مذہبی، جہادی جماعتوں کو بلا کر ان سے مشاورت کے بعد کوئی لاہ عمل طے کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ یہاں موجود ہے تو اس موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ 1 ماہ کا عرصہ ہو گیا اسلام آباد میں جامعہ حفصہ کا محاصرہ کیے ہوئے، اس عمل سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کیوں یہ محاصرہ کیا ہوا انہوں نے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے حکمرانوں کے سامنے کوئی منزل نہیں ہے، کبھی کسی کے اشارے پر جہادی جماعتوں کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کے خوش کرنے کے لیے مذہبی جماعتوں کے خلاف آپریشن شروع ہو جاتا ہے، کبھی ذاتی مفاد کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ جامعہ حفصہ کا مسئلہ روز اول سے ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ بھئی اس کو بیٹھ کر گفتگو شنید سے، مذاکرات سے، ٹیبل ٹاک سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ پہلے بھی طاقت کا استعمال ہوا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا، ملک میں انتشار ہوا، ملک کا امن خراب ہوا۔ اب اسی راستے پر دوبارہ یہ حکومت چلنے لگی ہے تو یہ قابل مذمت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کو بٹھا کر اس سے بات کرے، جید علماء کرام کو ثالث کے طور پر بلا کر اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرے۔ اہل سنت والجماعت کے سرپرست حضرت علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب نے پہلے بھی مولانا عبدالعزیز صاحب اور وہاں کے انتظامیہ کے درمیان بٹھا کر کوئی فیصلہ جات ایسے کیے تھے، تو دوبارہ جو ہے مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب
مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب بھی اس حوالے سے کردار ادا کر سکتے ہیں. ان کو بٹھا کر پرامن انداز میں اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ علامہ تاج محمد حنفی صاحب جو ہے بڑے ہی زبردست انداز میں خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کی یہ کمزوری ہے کہ اب تک جو ہے اسرائیل اور کشمیر کے حوالے سے مناسب پالیسی جو ہے وہ مرتب نہیں کی جا سکی، جس کے باعث جو ہے حکومت کو تو ہو ہی رہا ہے نقصان، پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کے علاوہ عوام کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. عوام تذبذب کا شکار ہیں اور بے چینی ہے ان کے اندر. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ایک ٹھوس لاہ عمل طے کیا جائے، تاکہ اسرائیل کی جو ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے اور اس پر پاکستان ایک بھرپور کردار ادا کر سکے. جی